السلام علیکم، میں عامر زیب ہوں. آپ شنگا 24 نیوز دیکھ رہے ہیں. ناظرین، آج کل جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف سکولز میں داخلوں کی کیمپین کی جا رہی ہے، داخلے جاری ہیں. اور یہ جو شہر ہے ایبٹ آباد اسکولوں کا شہر کہلایا جاتا ہے، اور اسی کے اوپر بات کریں گے. آج ہمارا تعلیمی معیار کیا ہے، آج کس طرح جو ہے وہ بڑے بڑے نام ہیں یہاں ایبٹ آباد شہروں میں، اونچی دکانیں ہیں اور پھیکے پکوان ہیں. اگر ہم آج بھی یہاں دیکھیں سکولز کی حالت وہاں دیکھیں تو آج یہ صرف اور صرف کاروباری مراکز بن چکے ہیں. سکول میں آپ دیکھیں تو یہ رٹا سسٹم جو ہے اور وہ عروج پر پہنچ چکا ہے. اور آپ آج دیکھیں کہ وہاں سکولز کے اندر اسٹیشنری یونیفارم کے نام پر جو ہے وہ لوگوں کو لوٹنے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے ایڈ دے کر وہ انٹری ٹیسٹ کے نام پہ یہاں لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے. ٹیچرز نے بھی آپ دیکھیں تو وہاں ان سے 2000 فی لے کے بڑے بڑے جو نامی گرامی ادارے ہیں تو اس والے سے اگر دیکھیں تو 2000 جو ہے وہ لے کے وہ لوگوں کے فارم فل کیے جاتے ہیں. ٹیچرز وہاں ٹیسٹ میں بیٹھتے ہیں تو ہزاروں لوگوں کو بلا کے وی آئی پی پروٹوکول اور بڑی بڑی نفری لگا کے اور میں کہوں گا پوری انتظامیہ کو الرٹ کر کے ان میں وہاں ٹیسٹ لیے جاتے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے بعد چند ٹیچرز کو وہاں رکھ لیتے ہیں اور انٹری ٹیسٹ کے نام پہ تو یہ بڑے پیسے کما رہے ہوتے ہیں. یہ ٹیچرز ٹیسٹ کے نام پہ تو بڑے پیسے کما رہے ہوتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو داخلہ فارم کے نام پہ بڑے جو ہے وہ پیسے کما رہے ہیں. لوگوں کو لوٹا جا رہا ہوتا ہے کہ ہم پتہ نہیں وہ کر رہے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ جو بھی طالب علم کسی بھی اسکول میں وہاں ایڈمیشن لیتا ہے تو وہاں اسٹیشنری بھی اسکول کے اندر ہے، وہاں یونیفارم بھی اگر آپ عام اسٹیشنری سے لیں تو وہ یونیفارم آپ کو 1000 روپے کی ملے گی. تو اگر ان کی یہ جو ہمارے نجی ادارے ہیں، یہ جو دکانیں بن چکی ہیں، کاروباری مراکز بن چکے ہیں، تو یہ وہاں باہر سے ایک چیز 1000 روپے کی ملے گی، یونیفارم یا بک یا کوئی بھی نوٹ بک، تو یہ آپ کو 2000 روپے کی دیں گے. مطلب انہوں نے لوٹ مار کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رکھا ہوا ہے. اور اس کے اوپر انتظامیہ جو ہے وہ بالکل خاموش تماشائی بیٹھی ہے. کسی دور میں بھی کوئی بھی انتظامی افیسر جو ہے وہ کبھی نہیں گیا. اس کی وجہ بڑی بڑی وجہ ہیں، میں بتا دیتا ہوں. میں نے پچھلے دنوں بھی ایک بات کی تھی. میں نے کہا ڈی سی صاحب کو جب بلایا جاتا ہے 2 دفعہ جو ہے یہ ابھی ہم نے دیکھا کہ سپورٹس میں یہاں فیمیل کے حوالے سے ایک بہت بڑا پروگرام ہوا ہزارہ کا، جس کی نمبر 3 میں ایک بڑا اچھا پروگرام ہوا. اور اس کے بعد جو ہے ایک جو پروگرام تھا ڈی ای او میل ایبٹ آباد تنویر صاحب کی نگرانی میں یہاں ٹورنامنٹ، سالانہ ٹورنامنٹ سپورٹس کے حوالے سے ایک پروگرام کیا گیا جو جنگی اسکول منڈیا میں ہوا. بڑا اچھا پروگرام ہوا، زبردست انتظامات تھے اس کے. ڈی سی صاحب کو انوائٹ کیا گیا. دونوں پروگرامات میں ڈی سی صاحب نہیں تھے. ڈی سی صاحب ایک بڑے نجی ادارے کی بات میں کر رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے منڈیا میں کون سا بڑا نجی ادارہ ہے جس میں جو آفیسرز ہیں وہ اپنے لیے مطلب اعزاز سمجھتے ہیں. وہاں جانے کے لیے بڑے پروٹوکول اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ وہاں کی جو انتظامیہ ہے اور وہاں کے جو سربراہان ہیں، وہ جو والدین ہیں، ان سے بھی خطاب کرتے ہیں. ایڈمیشن کا موقع ہو، انٹری ٹیسٹ کا موقع ہو تو لوٹ مار رٹا سسٹم تو وہاں انہوں نے مطلب اس کا ایک سلسلہ ہی بنا رکھا ہے. تو ان لوگوں کو کیش کر کے بڑے بڑے انتظامی افسران کو وہاں کیش کر کے ان کے نام پہ لوگوں کو لوٹا جاتا ہے. اور یہ صاحبان ہمارے ضلع کے سربراہان، اگر کسی بھی آپ آفیسر کا نام دیکھ لیں تو یہ سرکاری اسکول میں جاتے ہوئے ان کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، ان کو شرم محسوس ہوتی ہے. لیکن ایک نجی ادارے میں جو ہے یہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں خطاب کرتے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ کوئی انوکھی وجہ نہیں ہے. دیکھیں کچھ لوگ کی پالیسی جہاں سے آپ کو سرکاری اسکول کے ٹیچر آپ کو کیا دے سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں دے سکتے. پرنسپل وہاں آپ کو کیا دے سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں دے سکتا. جو آپ کی بورڈ میں پوزیشن خرید رہے ہیں، جو تعلیم کے نام پہ جو ہے وہ جو ظلم بربریت کر رہے ہیں، جو لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، جب ان کے پاس آپ کو جائیں گے تو ظاہر آپ کو گرفی میں لیں گے، ظاہر آپ کو کچھ آپ کو بھی دیں گے، کچھ آپ سے بھی لیں گے، ظاہر آپ کو کیش کریں گے. تو یہ جو سلسلہ ہے یہ تعلیمی اداروں میں یہ اس کا راج ہے. اس کو روکنے کی کوشش جو ہے وہ کی جانی چاہیے. انتظامیہ کو ہوش کی ناخن لینی چاہیے کہ آپ کا کہ وہاں ایک تقریر سے، آپ کے فوٹو سیشن سے وہ لوگوں کو کیش کرا رہے ہیں. اپنے آپ کو مطلب بڑا بڑا نام تصور کرنے والے، ان کی کیا کریڈیبلٹی ہے، ان کی کیا کارکردگی ہے رٹا سسٹم کے اوپر؟ وہ دن دیہڑے جو ہے وہ ارب پتی کھرب پتی بننے والی بات ہے. سرکاری اسکول میں جائیں، ان کا معیار بہتر کریں. عمران خان نے بھی بڑے دعوے کیے تھے، کے پی حکومت ابھی بڑے دعوے کر رہی تھی تعلیمی ایمرجنسی. تو بتائیں نا کیا کیا انہوں نے، بتائیں کہ اگر وہ تو کچھ کرتے بھی ہیں تو یہ بیوروکریسی اور بڑے بڑے نامی گرامی افسران یہ تو ایک سرکاری اسکول میں جانا گوارا نہیں کرتے، اپنی توہین سمجھتے ہیں. تو میرے خیال میں ایسے افسران کو جو ہے ایک بار جو ہے اپنی گریبان میں جھانکنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ہمارا مطلب ہم نے کل اللہ کو بھی جواب دینا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں. تو اسی حوالے سے یہ جو نجی تعلیمی ادارے ہیں
وہ تنظیمیں بنا لی جاتی ہیں. تنظیمیں بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ان کے اوپر کیا کیا جا رہا ہے سارا شہر جانتا ہے. اور کسی جگہ پہ اسٹیشنریز مجھے بتائیں نا، بڑی نامی گرامی تنظیم انہوں نے کبھی روکا ہے کہ ایک بچے کے ساتھ جو یونیفارم ہے 1000 روپے کی 2000 روپے میں دی جا رہی ہے؟ ٹیچرز کو آپ جو ہے ان سے 2-2000 روپے انٹری ٹیسٹ کے نام پہ لے کے، کہ ہم ان کو بے روزگار لوگوں کے نام پہ ابھی بڑی ایجنسیز ہیں ہماری جو نجی یہ ٹیسٹنگ سروسز ایجنسیز ہیں، انہوں نے بھی بڑا پیسہ کمایا ہوا ہے. آپ کے تعلیمی اداروں نے بھی یہ بڑے پیسے کما رہے ہیں. وہ جتنا ایک دن میں کما لیتے ہیں اتنی تو وہ باقی ٹیچرز 3-4 ٹیچر انہیں رکھنے ہوتے ہیں ٹیسٹ کے لیے، ہزاروں لوگوں کو بلا لیتے ہیں ان سے وہ پیمنٹ لے کے، تو وہ پورا سال اگر ان کو فیس بھی دیتے رہیں تو پھر بھی اس سے زیادہ ہوتی ہے. اس رٹا سسٹم نجی اداروں کو بے نقاب کرنے کے حوالے سے انشاءاللہ کوئی بھی حد نہیں چھوڑیں گے، آخری حد تک ہم ان کو جائیں گے. اور یہ جو شہر ہے اسکولوں کا شہر، اس کو جس طرح بدنام کیا جا رہا ہے، پوزیشنز خریدی جا رہی ہیں، بورڈ ان کی وجہ سے تو یہاں بورڈ پشاور شفٹ ہو رہا تھا، اور تمام جو ہے وہ تعلیمی نظام کو بہتر بنا رہے تھے کہ یہاں اگر پوزیشنیں خرید لی جاتی ہیں تو پشاور جائے، تاکہ ان لوگوں کو تھوڑا سا وہ کیا جائے، برابری کا حساب رکھا جائے. اور لاکھوں روپے کی پوزیشن خریدنے پہ، اور اسی والے سے جو ہے ایک نیا سلسلہ بھی شروع کیا جا رہا ہے کہ اس میں جو ہے پوزیشنز ہونی ہی نہیں چاہیے، صرف A گریڈ B گریڈ A+ گریڈ ہونا چاہیے. تو یہ جو تعلیمی ادارے ہیں ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے. یہ کیا کر رہے ہیں، اور جس طرح انہوں نے لوٹ مار کا جو سلسلہ شروع کر رکھا ہے اسکول میں، ان کا تعلیمی معیار کیا ہے، یہ بچوں کو مطلب کیا سکھا رہے ہیں، کبھی میوزک فنکشن سے جو ہے وہ مائل کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کس سے، کبھی پروٹوکول سے، کبھی ساتھ نثری لگا کے، کبھی پتہ نہیں کیا کیا یہاں استعمال کرتے ہیں لوگوں کو لوٹنے کے لیے. تو میں کہتا ہوں کہ ہمارے مستقبل کا جو معمار ہے بچہ، آج کا بچہ کل کا معمار جو ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے پاکستان کے لیے کام کریں، بہتری کے لیے کام کریں. ان کو کا جو ہمارا تعلیمی نظام ہے اس کو بہتر ہونا چاہیے. تو اعلیٰ حکام کو اس حوالے سے سوچنا ہوگا. مجھے دیجیے اجازت، دیکھتے رہیں شملہ 24 نیوز. خدا